بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر قبل کل آخر والقائم بلا زوال والدائم على كل شيء بغیر انتقال الحمد للہ والشکر للہ الحمد للہ على نعمت اللہ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرف من البحر او رشف من الدیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حضور سید سرورہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین و سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ معروضات احباب کی سماعتوں کی نظر کروں، حضرات گرامی، یہ جو محفل مبارکہ سجی ہوئی ہے جس میں ہم سب تشریف لائے، اس محفل مبارکہ کے جو میزبان ہیں جناب حاجی محمد نواز صاحب زیدہ شرفہ اور ان کے صاحبزادگان اور میرے ہم رقاب محترم محمد عرفان صاحب، محمد الیاس صاحب، حافظ شعیب صاحب، جن کی معیت میں لاہور سے یہاں حاضر ہونے کا موقع میسر آیا، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ یہ اہتمام و انصرام کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ دور دراز سے جہاں جہاں سے آپ احباب تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول فرما کر اس پر اجر جزیل سے مشرف فرمائے۔ بہت سادہ سا انداز ہے، کوئی لمبی چوڑی، کوئی راگ رنگ، شاید آپ پتہ نہیں کیا ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو بھئی چند جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ سننے کے لائق ہوں گی، اور ان کو یاد کرنا، ان پر عمل کرنا یہ آسان بھی ہوگا اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ جو معروضات احباب کے سامنے پیش کروں ان پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل مبارکہ جس میں ہم سب حاضر ہوئے میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں، آپ کی توجہ ہے، جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں چاہے وہ معراج النبی کے عنوان سے منعقد ہو یا اس کا ٹائٹل میلاد النبی ہو یا پھر کوئی جلسہ دستار فضیلت ہو
یا اصالِ ثواب کی کوئی محفل کر لیں، 27ویں کی محفل ہے، اصالِ ثواب کی محفل میں جیسے 10واں 20واں 40واں جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، ان تمام محافل کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ان محافل کو کیوں سجایا جاتا ہے؟ حصول برکت تو ہے ہی ہے کہ ہم سارے یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، رحمتیں چھما چھم برسیں گی، تو رحمتوں کو ہم سمیٹیں گے، حصول برکت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان محافل کا جو مدعا ہے، مقصود و مطلوب ہے، جو ان سے ثمرات درکار ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان محافل کے ذریعے قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو اور لوگوں کے عمل کی اصلاح ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہ ہو سکے، عمل کی اصلاح نہ ہو سکے، اور ہمارا حال وہی رسمی ہو، ہمارے ہاں تو عام طور پہ عشاء میں ہوتی ہے نا محفل، تو جو ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، جو فقیر کا مشاہدہ ہے، جو عوام ہوتی ہے عشاء پڑھ کے نہیں آتے اور فجر جا کر پڑھتے نہیں ہیں، تو بھائی اس طرح کی محافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے فضل سے صاحب مسند آدمی ہوں، جو بات کروں گا وہ بڑی مضبوط اور باحوالہ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح نمازوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور وہ سمجھے کہ شاید میں کچھ سال میں ایک محفل سجا لوں یا محفل میں چلا جاؤں تو جناب جنتی ہو جائیں گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بندے سے راضی نہیں ہیں، میں اس بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب حضور کا حکم ہے، پھر حضور کی جہاں تعلیم ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن بھی وہاں گواہ ہے، رب کا کلام بھی موجود ہے، اگر کلام رسول ہے تو کلام اللہ بھی وہاں پہ اس بات کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ارشاد کیا ہے۔ اچھا، بعض ہمارے جو خطباء ہیں وہ جوش میں 700 مرتبہ بھی کہہ دیتے ہیں، 700 مرتبہ نہیں ہے، 70 مرتبہ کے قریب یا 70 مرتبہ سے کچھ زائد دفعہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ فرمائے کہ نماز پڑھو، اچھا توجہ ہے آپ کی؟ مجھے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے قرآن و سنت کی بات چل رہی ہے، ادھر ادھر اب آپ نے نہیں دیکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی یہ فرمائے نماز پڑھو، حضور بھی فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب حضور جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں، آپ اس کو ترک کر دیں تو ایمانداری سے بتائیے گا کیا حضور خوش ہوں گے؟ بولو تے صحیح، نماز ہماری ٹھلے پہ جاندے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جناب ہم لوگ، کچھ اور حضرات بھی تشریف لائے، تو چونکہ ہم تو مسافر تھے، نماز قصر ہم نے پہلے ہی پڑھ لی، تو کچھ اور حضرات آئے، تو میں نے کہا یہ جتنے حضرات آئے ہیں آپ لوگ نماز وغیرہ پڑھیں، جب تک وہ ساؤنڈ بھی آ جائے گا تو پھر محفل شروع کرتے ہیں۔ تو نماز جو نہ لیا تو جناب وہ سارے ٹھلے پہ گئے، جی سپ نہیں سونگ جاتا بندے نو۔ تو بھائی نماز سے اتنی کیوں یہ کنارہ کشی یا اتنا کیوں دور بھاگتے ہیں؟ وہ چیز جسے اللہ کے رسول اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی فرمائیں، وہ نبی جو سورج کو حکم دے تو آپ کے حکم کی سورج نافرمانی نہیں کرتا، وہ نبی چاند کو حکم دے، درخت کو حکم دے، درخت زمین کو چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ وہ نبی اگر حکم دیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لہذا نماز پڑھو، تو ان کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ جناب جس نبی سے محبت کے دعوے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اب اس نبی کی ماننی بھی ہے یا نہیں ماننی؟ اور نبی فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جناب والا ہم نمازوں کو ترک کر کے یہ محفل میں بیٹھ کے اور تھوڑی دیر کے لیے جناب جھوم جھام کے گھروں کو چلے جائیں، خدا کی قسم اللہ کا رسول آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ حضور تب ہی راضی ہوں گے جب آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو مانیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک مرتبہ نہیں 70 سے زائد مرتبہ حکم دیا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے تو وہ پھر ہی خوش ہوں گے۔ تو لہذا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یہ پانی کی بلبلے کی طرح چند روزہ زندگی ہے، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بائک گری اور جناب اس کی وہی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ نوجوان جناب ایسے لوگ مر جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ آواز سنگل
جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، مطلب دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بالکل ہی سکی کرتی. بس سمجھ آنی چاہیے، ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے. گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو موت کی مطلب تیاری یا موت کا ایک جو تصور ہے وہ آپ کے سامنے ہو، اگر کسی کو یہ ہو کہ جناب میں کل مر جانا ہے، تو مجھے بتائیں وہ بندہ نماز کی پابندی کرے گا نہیں کرے گا، نیکیاں کرے گا نہیں کرے گا؟ تو دوستو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اب تو حال یہ ہے اچانک جناب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا بھلا جناب صحت مند آدمی ہوتا ہے، باڈی بلڈر ہے جناب، ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے اور بہترین اس کی صحت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی شوگر، کسی قسم کا کوئی پرابلم بظاہر نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا جناب فلاں کا انتقال ہو گیا، تو ہمارا ذہن اس کے انتقال کی خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر سن لے تو یقین نہیں آتا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، یار وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک سی. تو میرے بھائیوں موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ. جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اور یہ چاند پر چڑھ جائیے، کسی نے خوب کہا ہے چاند پر چڑھ جائیے، بندہ پاویں کتھوں دا کتھے پہنچ جائے. چاند پر چڑھ جائیے، مرنا ہے پھر بھی ایک دن، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. اور آخر کار قبر کے اندھیرے سے واسطہ پڑے گا. اگر حضور سے وفا کی ہوگی، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جو ہے اس کو پڑھا ہوگا، حضور کو وہ ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا. اچھا بات کہیں اور نکل گئی، بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوستو جس نبی کی محبت میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کی جو تعلیمات پر، اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ توجہ تے رکھو میرے آج. اس پر عمل کیا سکھوں نے آ کر کرنا ہے؟ جناب وہ کوئی ہندوستان سے ہندو آئیں گے تو حضور کی تعلیمات کو وہ اپنائیں گے، ویسے وہ بھی اپنائیں گے تو ان کو فائدہ ضرور ہوگا. لیکن آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، ذمہ داری ہماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور کی تعلیمات پر آ کر کوئی سکھوں نے ننکانہ صاحب سے انہوں نے عمل کرنا ہے، یا ہندوؤں نے ہندوستان سے آ کر عمل کرنا ہے، یا کسی اور یہودی یا نصرانی کی ذمہ داری ہے. نا دوستو کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. تو لہذا آج سے یہ عہد کر لیں، اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ سونیاں جڑی زندگی گزر گئی، جڑی باقی ہے سونیاں تیرے نال آ چھڑ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو یہ آج ذہن بنا لیں بھئی، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے نا. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے نا. اور میاں صاحب بڑی خوبصورت بات کہی ہے حضرت یار پہ کھڑی، کہ شعر کو اس طرح کا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا دن 4 دہاڑے، اے دنیا دن 4 دہاڑے، ایک آوے ایک جاوے، کسے دا کی زور محمد تھے پکے ڈیرے لاوے. تو بھائی جب جانا ہے، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے، کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے والدین، پھر ان کے والدین کہاں ہیں، جو ان کے والدین ہیں وہ کہاں چلے گئے. دوستو یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. ہم جناب علی کسی کو قائل کرنے کے لیے، ہم بڑ بولے ہوں، کسی کو قائل کرنے کے لیے جیسے مرضی الٹی سیدھی باتیں کر لیں، سامنے والے کو چپ کروا دیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بندہ انکار ہے نہیں کر سکتا. تو دوستو موت نے تو آنا ہی آنا. ہم سے پہلے کروڑوں آئے چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد کہاں چلے گئے؟ قبروں میں پہنچ گئے. تو جس طرح وہ چلے گئے ہمیں بھی جانا پڑے گا. اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا، کہ نبی پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت جئت بھی میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. اب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، اوپر سے جب آپ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کی تعلیمات کو پامال کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں حضور کی اس فرمان کے مطابق کو مومن ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کر دیں. اپنی طبیعت وہ حضور کی شریعت کے تابع ہونی چاہیے. ایسا نہیں جناب عالی آپ اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع نہیں بلکہ شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کریں. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے. نہ
वफादारी का तकाजा ये है, हुजूर से मोहब्बत और गुलामी का जो हमारा रिश्ता है उसका तकाजा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उनको अपने घरों के अंदर राइज करें। उन पर अमल आपने और मैंने करना है, किसी गैर मुस्लिम ने आकर उस पर अमल नहीं करना। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी कि इन महाफिल के ज़रिए से अकायद व आमाल की इस्लाह होती है। इन महाफिल के ज़रिए से अकीदे की इस्लाह हो, अमल की इस्लाह हो, और जो पैगाम मिले उस पैगाम को अगर हम अपने घरों में जाकर उस पर अमल करें, हुजूर की तालीमात को अपने घरों में राइज करें, तो फिर समझ लें कि इस महफिल का सही फ़ायदा जो होना चाहिए वो हो रहा है। और हम इसी तरह के फ़ायदे के मुतमन्नी होते हैं, इसी तरह का फ़ायदा अहले सुन्नत को दरकार है। अल्लाह ताला आपको और मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वसफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हमने इरादा कर लिया है, ये पक्का इरादा कर लें कि या रसूल अल्लाह पहले जेड़ा काम होना सी हो गया, या रसूल अल्लाह पहली जिमें दी गुजर गई, हुण जेड़ी बाकी है सोनिया तेरे नाल आ छड़ी। आप ये वादा करते हैं? सुनिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो वफा करता है तो हुजूर से कितना प्यार करते हैं। अब जो जिंदगी हमारी है वो हुजूर के नाम, शायर कहता है ज़म-ज़म दा पानी ज़म-ज़म दा पानी जिंद आका दे नाल आए उंजवी ते जानी जिंद आका दे नाल आए उंजवी सुभान अल्लाह, क्या बात। ये वादा कर लिया आपने? बट ठीक है, ये ना आपकी मोहब्बत है, ना नोटों की जरूरत है, ना वोटों की। बस जो मैं इतना सफर करके आया हूँ, मैं वैसे ही मुदर्रिस आदमी हूँ, बहुत कम महफिलों पे जाता हूँ, तो मेरा आने का मकसद ये है कि जो पैगाम मैं डिलीवर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करेंगे तो इससे मेरा दिल खुश होगा। तो ये अहद करें कि इंशाअल्लाह जेड़ी जिंदगी है बाकी हुजूर दे नाल आ चली। किस किस ने हुजूर के नाम लगाई है? सब ने हुजूर के नाम जिंदगी लगा दी है। तो इसका मतलब आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडा ठार पानी होवे, लेकिन फिर भी नमाज को नहीं छोड़ना। क्यों? ये जान है ही हुजूर के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। मौत तो इतनी करीब है कि इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। सैयदना फारूक आजम का एक वाकया मेरे ज़हन में आ गया। हज़रत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुलाजिम रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? उच्ची दे बोलो और मैनू पता लगे कि तू हुआ कर रहे हो, जाग रहे हो, मेरी गल समझ रहे हो। एक मुलाजिम रखा हुआ था। तो मुलाजिम का काम क्या होता है? घर के काम का या जो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अनोखा मुलाजिम था। उसका काम क्या है? दरबार फारूकी में 2 टाइम आता है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी। वो दरबार फारूकी में आकर सदा लगाता है। सदा क्या है? ड्यूटी क्या है? किस चीज के पैसे लेता है? वो 2 टाइम आता दरबार फारूकी में, हाजिर होकर यूं कहता, दोस्तों मौत आने वाली है, अमीरुल मोमिनीन मौत आने वाली है। ये उनका जनाब काम था, ये ड्यूटी थी। इस सदा के वो पैसे लेता था। एक दिन आपके दरबार में हाजिर हुआ, आपने फरमाया भाई आज के बाद तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगा हजरत वजह क्या है? क्या मेरे को काम में कुताही है या कोई मेरी जगह कोई दूसरा बंदा आ गया है? वजह क्या है? कोई सबब, कोई मुझे रीजन तो बताएं कि मैं जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूं मुझे आपने मना कर दिया है। तो मेरा मना करना, ये रोकना, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तो हजरत मुझे इसका कोई ना कोई रीजन तो बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
حضرت علامہ مولانا محمد رفیق باروی صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منع کیا، اس نے وجہ پوچھی کہ حضرت مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک کے اندر یوں ہاتھ ڈالا، ایک سفید بال نکال کے اس کے سامنے کر دیا، فرمایا کہ یہ موت کا قاصد میرے پاس آ چکا ہے، میاں اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اسلاف کا طرز زندگی یہ ہے، مگر جناب علی ہم نے تو اس انداز سے زندگی گزارنی ہے، یا جو ہمارا انداز ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی لاکھوں سال رہنا ہے، ہزاروں سال رہنا ہے۔ بھائی موت جو ہے وہ انقریب آنے والی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، چاند پر چڑھ جائیے مرنا ہے پھر بھی ایک دن، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ تو دوستو موت آنی آنی، تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم عملی طور پر اس میں صادق ہو جائیں، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم کو حضور کے غلام ہیں، نہ بلکہ دور سے دیکھنے والا ہمارے حلیے کو دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ عملی اعتبار سے جو اصلاح ہونی چاہیے، جو میں نے محسوس کیا، میں نے چند معروضات اس پر پیش کر دی۔ جو موضوع میں نے جس پر گفتگو کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے کلام کرو۔ تو جو کچھ میرے مائنڈ میں تھا، جو میں تیار کر کے آیا تھا، تو خیر میں اس سے ہٹ کے کچھ بات کر رہا ہوں، اور شاید وہ موضوع ذرا ہارڈ تھا، میں بیان نہ کر سکوں، لہذا ایک اور بات جو عقیدے کی بات ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ سارے بولو، نبی پاک علیہ السلام ہمارے ایمان کا محور ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ہمارے ایمان کی اساس ہیں۔ حضور مرکز محبت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے تعلق ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور سے تعلق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ بات اسی سے ملتی جلتی ہے کہ بھئی عملی طور پہ بھی ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ سب کچھ حضور کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سب کچھ حضور کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، وہ اتنا ہی اس کے ایمان کا پرڑا بھاری ہوگا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے اس کو اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا، حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں میں تو رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے، اور یہ حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا، وما اظہرت الربوبیہ، سونیا اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو بھائی یہ جو ظہور ہے آپ اور میں، یہ حضور کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو بیان کیا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، سونیا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آگے فرماتے ہیں عطائے عرب، اللہ کی اربوں عطائیں، عطائے عرب جلائے کرب، یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے غم دور ہوتے ہیں۔ عطائے عرب، اربوں عطائیں، جلائے کرب، فیوز عجب، یہ جو عجیب فیض مل رہا ہے اور وہ بھی بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے، حضور کی وجہ سے سارا کچھ مل رہا ہے۔ تو اس نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو وفا کا تعلق ہے، جو محبت کا تقاضا ہے، اس کو آپ کو اور مجھے پورا کرنا ہے، اور اس عقیدے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ۔ آج ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، تو یاد رکھیں نبی نبی ہوتا ہے، نبی۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے کہ میرے امام نے جو لکھ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو 1400 سالوں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔
حضرت علی فرماتے ہیں، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر لکھا ہے ابواب المناقب کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے ہیں، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے نہ حضور سے پہلے کو حضور جیسا دیکھا ہے اور نہ حضور کے بعد ہمیں کو حضور جیسا نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور جیسا، آج اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، اوپر سے یہ کہ نبی ساڑھے ورگے نے، بتاؤ اس طرح کا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس واجبد الناس واحسن الناس، فرماتے ہیں بڑے بڑے بہادر دیکھے، حضور جیسا نہیں دیکھا، بڑے بڑے سخی دیکھے، حضور جیسا نہیں دیکھا، پھر بڑے بڑے سونے دیکھے پر حضور ورگا سونا سانو نظر کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، نعرہ لگواما چا، اس کے رسول پاما چا، سارے جھگڑے جڑے مقاما چا، مدینے پوچھاما چا، سوڑتا نام چماما چا، ہکو عقیدہ بناما چا، محبوب دی امت ایمان بچاما چا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور جیسا، حضور سے محبت اور تعلق اس کو مضبوط کرنا ہے، اس محفل کا یہ پیغام ہے۔ عملی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا عاشق ثابت کرنا ہے، اس وقت یہ ضرورت ہے۔ لوگ پتہ ہے کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے سنی ہوں گی، یار یہ سنی میلاد مناتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کی قسم دل دکھتا ہے کہ کیا کریں، میلاد ہونا چاہیے لیکن میلاد کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور وفا کو مضبوط کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ جو رکھنا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتفاق سے یہ بھی جامع ترمذی میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے کہ ایک ایسی رات تھی، 14ویں رات تھی، کہہ دو سبحان اللہ، 14ویں رات تھی، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے دیکھا حضور نے ایک سرخ جبہ زیب تن فرمایا ہوا ہے۔ شارحین حدیث نے آگے لکھا ہے، جیسے علامہ بدر الدین عینی وغیرہ نے یا اور دیگر محدثین نے، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا وہ جبہ تھا ریڈ کلر کا، اس کے اوپر سرخ دھاریاں تھیں، جو جبہ تھا ریڈ کلر کا، اس کے اوپر سفید دھاریاں تھیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے سرخ جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کیا بات، حضور کو دیکھوں، چاند کو دیکھوں، پھر چاند کو دیکھوں، پھر حضور کو دیکھوں۔ فرماتے کچھ دیر تک یہ تسلسل چلتا رہا، جو میں نے نتیجہ نکالا، ھذا ما ہوا عندی احسن من القمر، فرماتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ساڈے حضور ورگا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی، جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور کی طرف دیکھتے یوں لگتا تھا کہ سورج آپ کے رخساروں میں تیراکی کر رہا۔ کیا بات، یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور کے۔ اور حضرت حسان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو حضور کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، نا 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 نا، بلکہ حضور کے ذکر کرنے کی وجہ سے ہماری اپنی عزت بلند ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسان نے حضور کی نعتیں پڑھی اور یہ انہوں نے بھی اسی عقیدے کو بیان کیا۔ اچھا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن میں سے انہوں نے نتیجہ نکالا؟ اس وقت جو اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد ہے، انسانی آبادی، وہ تقریباً کچھ 7 سوا 7 ارب ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 7 سوا 7 ارب انسانی آبادی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 1400 سال پیچھے چلے جائیں، انسانی آبادی کتنی ہوگی؟ پھر اس وقت جیسے ہم لوگ رات کو نکلے، میرا خیال ہے 3.5 4 گھنٹے میں ہم لوگ یہاں آ گئے۔ ابھی تو بڑے تیز ذرائع موجود ہیں، فاسٹ ذرائع ہیں، آپ جناب علی پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں تو اس طرح کے ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو صحابہ نے کتنے لوگوں کو دیکھا جن میں سے نتیجہ نکال کے انہوں نے بتا دیا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی یہ بات کر سکتا ہے؟
تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں تم صحابہ کو ایک طرف کر دو، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، فرماتے ہیں میں نے زمین کا چپا چپا چھان ڈالا، جگہ جگہ دیکھ ڈالی، فلم اجد رجلا افضل من محمد، پر حضور سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب جبریل علیہ السلام کہیں حضور جیسا، سارے تھے بول لو حضور جیسا، حضرت حسان کہیں حضور جیسا، حضرت جابر بن سمرہ کہیں حضور جیسا، حضرت علی کہیں حضور جیسا، حضرت ابو ہریرہ کہیں حضور جیسا، یہ سارے صحابہ یہ کہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج کو بندہ یہ کہے کہ نبی ساڑھے ورگے نے، یاد رکھیں اس کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ نہیں ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اس بات کو بھی پلے باندھنا ہے، کسی دھوکے باز کے دھوکے میں نہیں آنا۔ میرے ایک روایت میرے ذہن میں اور آگئی، قاضی ایاز نے لکھا ہے الشفا کے اندر، قاضی ایاز مالکی نے، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی تھی سوڑیا یہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ روتا کیوں ہے؟ یعنی سوال ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ یعنی صحابی نے سوال کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے، جسے ہم اردو زبان میں حمزات کہتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے عامل کامل جناب وہ حمزات کو پکڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ خیر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شیطان بچے کے پہلو میں ہاتھ مارتا ہے جس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے بچے نے مطلب رونا یا چلانا، اس پر تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے یعنی روتا ہے۔ تو اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر بچے کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ ان کے ذہن میں ہوگا کہ جو مقدسات ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، ان کے بارے میں پتہ چل جائے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر بچے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب جواب ارشاد فرما دیا، اس صحابی نے تیسرا سوال کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ سوال پہ سوال کرے تو سامنے والے نے پھر ہاتھ آ ہی جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تیسرا سوال سنا تو حضور مسکرا دیے۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا وہ شیطان آپ کے پاس بھی آیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب جو ارشاد فرمایا، یہ قاضی ایاز نے لکھے الفاظ، حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی مسکراہٹ کے عالم میں یہ ارشاد فرمایا آتانی، ہاں وہ آیا تھا، فلما رآنی اسلم، پر جب اس نے میرا جمال والدہا دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب اس نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی، اب یہ بات سے بات کتنی باتیں ہو جاتی ہیں، میں اپنے مضمون کو کلوز کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے تو میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے خوشبو کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ خوشبو کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جاؤ ایک کھلے منہ والی بوتل لے آؤ۔ وہ کھلے منہ والی بوتل لے کر آ گئے، گرمیوں کے دن ہوں گے جو حدیث سے محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں پسینہ پونچھا، ایک روایت میں یہ کہ لکڑی کے ساتھ یوں پسینہ پونچھا اور اس بوتل کے اندر ڈال دیا، تو وہ جو حضور کا مبارک دیا ہوا پسینہ ہے وہ عطر ہے، وہ عطر نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ صحابی لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کو جا کر دیتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ان کو کہا کہ بیٹا یہ استعمال کرو، یہ حضور نے تحفہ بھجوایا ہے۔ اس بچی نے نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا عطر، وہ مبارک پسینہ استعمال کیا تو اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی، لوگوں نے اس گھر کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا ہم جب کوئی عطر وغیرہ لگاتے ہیں تو دھلنے کے بعد ایک دو دھلائیوں کے بعد اس کا مطلب وہ خوشبو مہک ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کتنی دیر پاتی؟ اس بات کو حضور غزالی زمانے بیان کیا ہے اور اس کو لکھا حضرت فقیہ عصر مفتی امین صاحب نے البرہان نامی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام غازی دوران علامہ احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ جو روایت ہے نا، خوشبو حضور سے وہ صحابی لے گئے، عطر لے گئے، بچی نے استعمال کیا،
لوگوں نے اس گھر کا نام بیت المطیبین رکھ دیا، خوشبوؤں والا گھر۔ تو حضرت غزالی دوران فرماتے ہیں، آگے انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک دیا ہوا عطر اس بچی نے استعمال کیا، اس گھر سے خوشبو آتی تھی، اس بچی کی شادی ہو گئی، اس بچی کے بطن سے پیدا ہونے والی جو اولاد تھی ان کے جسموں سے بھی حضور کی خوشبو آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ گل سمجھ آئی جی؟ ایسے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب ہماری مجلس میں موجود نہیں ہوتے تھے تو حضور کو ہم ڈھونڈنا چاہتے کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے، یا حضور کہیں تشریف لے جاتے تو ہم حضور کو تلاش کرنا چاہتے، تو ہم کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے کہ تم نے حضور کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، نا، بلکہ فرماتے ہیں کہ جدھر سے حضور گزرتے تھے وہاں سے ایسی خوشبو آتی تھی جس کو سونگتے سونگتے ہم حضور تک پہنچ جایا کرتے۔ سبحان اللہ، ایسے نبی کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے؟ ایسے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بندہ یہ مسلمان بھی کہلوائے اور اوپر سے ایمان کا بھی دعویٰ کرے اور اس طرح کی کھچے مارے جناب نبی ہمارے جیسے ہیں، تو اس طرح کا بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بے ربط سا میرا انداز ہے جو میرے دل میں آیا، جو مستحضر تھا اور جو مجمع کو دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ پاک یہ ٹوٹے پھوٹے یہ بے ربط سے جملے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جو قابل عمل باتیں ہیں قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو مجھے حکم ہوا ہے اس کے مطابق ایک مختصر سا 2 شعر پر مشتمل کلام جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں ناشتی پڑھ لیتا ہوں، یعنی نظم کی صورت میں بھی، تو آپ توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، دل باغ نہ ہوا تو فقیر زندہ۔